نبی سے بڑھ کر بہترین عمل اور کردار کسی کا نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کر صبر کسی کا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے انبیاء کی رہنمائی کے لیے وہ سارے اصول بیان کیے جو کہ داعی کے لیے ضروری ہے۔ سامعین محترم، داعی کے اوصاف جو دین کی دعوت دیتا ہے اس کی کچھ خاص ذمہ داریاں ہیں، اگر وہ پوری نہیں ہوں گی تو دعوت مؤثر نہیں ہوگی، دعوت لوگ قبول نہیں کریں گے، دعوت کے میدان میں بندہ ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے آپ میں سے ہر شخص داعی ہے، ہر شخص مسئول ہے، تو اسے چاہیے کہ دعوت کے اصول اور ضابطے ضرور یاد کریں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ پر اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری عائد کی ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ استاد ہیں، معلم ہیں، آپ اگر اس کے اصول اور ضابطے نہیں جانتے نا تو آپ انجینئر ہونے کے باوجود ناکام ہو جائیں گے، ڈاکٹر ہونے کے باوجود آپ لوگوں کا نقصان کریں گے، معلم ہونے کے باوجود آپ لوگوں کے لیے فائدے مند نہیں ہوں گے بلکہ نقصان کا باعث ہوں گے۔ اس لیے جو اصول بنائے جاتے ہیں یہ اصول بنیاد ہوتی ہے، یہ پورے کے پورے نظام کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، اور یہ سارے اصول وہ ہیں جو اللہ نے اپنے انبیاء کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ نبی سب سے کامیاب ہوتا ہے دنیا میں، نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کر بہترین زبان کسی کی نہیں ہوتی، نبی سے بڑھ کر بہترین اخلاق کسی کا نہیں، نبی سے بڑھ کر بہترین عمل و کردار کسی کا نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کر صبر کسی کا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے انبیاء کی رہنمائی کے لیے وہ سارے اصول بیان کیے جو کہ داعی کے لیے ضروری ہیں۔ اور ہم اور آپ لامحال ہے، انبیاء کے لیے اگر یہ چیزیں ضروری ہیں تو ہمارے لیے بالاولیٰ ہی چیزیں ضروری ہیں، اس لیے ان چیزوں کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، دو عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، دو پیغمبروں کو اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ اب پیغمبر کیا دعوت کے میدان کے اندر ان کو نہیں معلوم کہ گفتگو کیسے کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کر بھیج رہا ہے، رہنمائی دے کر بھیج رہا ہے، اصول بتلا رہا ہے میرا رب کہ آپ نے فرعون کے پاس جا کر گفتگو کیسے کرنی۔ اچھا، دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر جو سرکش انسان تھا وہ کون تھا؟ وہ فرعون تھا۔ فرعون سے بڑا سرکش کوئی نہیں، اور انبیاء سے بہترین زبان کسی کی نہیں، لیکن پھر بھی انبیاء کو ایک اصول اور ضابطہ دے کر بھیجا جا رہا ہے کہ اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ دونوں جائیں، فرعون بڑا سرکش ہے، بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو کسی دعوے کا متحمل سمجھتا ہے، اس کا دعویٰ کوئی معمولی دعویٰ نہیں تھا، نہ ربکم الاعلی، جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا، یہ پہلا دعوے دار تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ چھوٹے موٹے دعوے تو لوگ کرتے تھے لیکن اتنا بڑا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذهب انت واخوک بآیاتی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری آیات لے کر جائیں، آپ دونوں میری آیات لے کر جائیں۔ اب یہ آیات کیا تھی؟ یہ معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ معجزات یہ دلیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہے، پیغمبر ہے، اور اللہ کی تائید و نصرت اس کو حاصل ہے، تو معجزات لے کر جاؤ۔ دوسری بات فرمائی وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیغمبر ذکر کم کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کم کرتا ہے پیغمبر؟ اللہ کو سب سے زیادہ پیغمبر ہی تو یاد کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ، کہ یاد رکھنا کہ جب وہاں جاؤ تو دعوت کے میدان میں میرے ذکر کو نہ بھلا دیں، میری یاد کو نہ بھلا دیں۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی یاد کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھے،
ہر معاملے میں ملحوظ خاطر رکھیں، اللہ کی یاد کے بغیر یاد رکھے کچھ بھی نہیں ہو۔ آپ اپنے بچے کو نصیحت کرنا چاہیں، جب تک اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے ہو سکتا ہے آپ کا بچہ بھی آپ کی بات نہ مانے۔ آپ بیوی کو نصیحت دینا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی آپ کی بات نہ مانے۔ آپ دوست کو دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا دوست آپ کی بات نہ مانے۔ کیوں؟ کہ آپ اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، آپ نے اللہ کی مدد حاصل نہیں کی، آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ سے دعا نہیں کی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی نصرت کو اتارتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے دل کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ کے قبضے میں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو بدلنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر بات اتارنی ہوتی ہے۔ ہماری اور آپ کی زبان اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کے اندر اتر کر بات کر سکیں۔ ہم نے تو زبان ہی سے بات کرنی ہے، الفاظ ہی سے بات کرنی ہے، دلائل و براہین سے بات کرنی ہے، لیکن دلوں میں اتارنے والا کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی تھی ہدایت کے لیے تو دو نام میرے آقا نے دیے تھے۔ مانگنے والے تو پیغمبر ہی تھے، زبان پیغمبر کی تھی، نام بھی دو پیغمبر کی زبان سے نکلے تھے، عمر بن حشام اور عمر بن الخطاب۔ تو میرے رب نے قبول کس کو کیا ہے؟ کس کے دل میں اللہ نے اسلام ڈالا؟ عمر بن الخطاب۔ حالانکہ دعائیں تو دونوں کے لیے پیغمبر نے کی، دونوں کو اللہ سے مانگا تھا، دونوں کے لیے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کی تھی کہ اللہ ان دونوں میں سے اب جو تو چاہے عطا کر دے، میری ڈیمانڈ ان دو کی ہے، میری عاجزی اور انکساری ان دو کے بارے میں ہے۔ لیکن میرے رب نے کس کے بارے میں قبول کیا؟ حضرت عمر کے بارے میں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس سے بات کریں وہ آپ کی بات مان جائے، لیکن آپ نے دعا کس سے کرنی ہے؟ اپنے رب سے کرنی ہے، اپنے رب سے التجا کرنی ہے کہ اللہ میں نے تو بات کر دی ہے، اللہ دل کو بدلنے والا تو، اللہ میں نے تو بات کر دی ہے، دل کے اندر ڈالنے والا تو، اللہ میں نے تو یہ کھیتی جو ہے یہ بیج دی ہے، اب اس کا نتیجہ نکالنے والا کون ہے؟ نتیجہ تیرے ہاتھ سے نکلے۔ اللہ اب اس کے دل کو بدل دے، اس کی دنیا کو بدل دے، اس کے معاملات کو بدل دے، جس کے اندر ہدایت کے معاملات پیدا کر۔ تو حضرات پیغمبروں دو پیغمبروں کو بھیجا اور فرمایا کہ بلا تنی یا فی ذکری، میری یاد کو نہ بھلا۔ ہر لمحے، ہر لحظہ، ہر گھڑی اہل ایمان کی زبان پر کس کا ذکر ہونا چاہیے؟ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ واقعی میں صلاۃ ذکری، نماز پڑھتے ہو تو کس کے ذکر؟ اللہ کے، اللہ کی یاد کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ایمان والو سب سے زیادہ اللہ کو یاد رکھو، سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ ہر معاملے میں ہدایت دے گا تو اللہ دے گا، رہنمائی کرے گا تو اللہ کرے گا، اگر کسی کے دل میں ڈالے گا تو اللہ ڈالے گا، معاملات اگر سیدھے ہوں گے تو اللہ کرے گا۔ یہ معاملہ اپنی طرف نہ لے کر آئیں، ہر بات کو اللہ کی طرف لے کر جائیں، ہر معاملے میں انشاءاللہ کریں، ہر معاملے میں اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت کو شامل کریں، اللہ کے حکم کو شامل کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، التجائیں کریں، دعائیں کریں اللہ سے، تو پھر نتیجہ کون نکالے گا؟ نتیجہ پھر اللہ نکالے۔ پھر فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ داعی کی زبان میٹھی ہونی چاہیے، داعی کے الفاظ ترش نہیں ہونے چاہیے، سخت نہیں ہونے چاہیے، داعی کے الفاظ کے اندر بہت ہی خوبصورت الفاظ ہوں جس سے لوگوں کے دل کے اندر نہیں روح کے اندر بات اترتی ہے۔ تو فرمایا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا۔ حالانکہ فرعون سے بڑھ کر باغی کوئی نہیں، اللہ کا دشمن کوئی نہیں، لیکن پیغمبروں سے بڑھ کر بہترین زبان کسی کی نہیں، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے بات کیسے کرنی ہے؟ نرم لہجے میں بات کرنی۔ یہ جو نرم لہجے ہوتے ہیں نا یہ دلوں کے اندر اتر جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ یہ جو نرم لہجے ہوتے ہیں یہ آپ کی بات کو سننے پر لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو نرم لہجہ ہوتا ہے اس سے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ نرم لہجہ جو ہے اس سے لوگوں کی رہنمائی ہوتی ہے، لوگوں کا دین کی طرف رجحان بڑھتا ہے۔ اگر یہ ترشی ہو اور سخت لہجہ ہو اور سخت گفتار ہو، سخت الفاظ ہو، خوفناک الفاظ ہو، کچھ دن تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ہاں چل جائیں، لیکن یہ چلتے نہیں۔ دعوت کے میدان میں یہ الفاظ نہیں چلتے۔ اس لیے دیکھیں نا ہمارے ہاں لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے، جو بندہ جتنی خطرناک قسم کی تقریریں کرتا ہے لوگ اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جو ایک ہمارے کال میں دینی تھے تو وہ گالیاں دیا کرتے تھے، لوگ گالیوں پر نعرے لگاتے تھے۔ دیکھیں نا لوگوں کا مزاج ہے،
کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گالیوں سے دین پھیلتا ہے، گالیوں سے بھی کبھی دین پھیلا، اور پھر وہ دلیلیں منبر کے اوپر کھڑے ہو کر ایسی ایسے خطرناک دلیلیں وہ دیتے تھے کہ الامان والحفیظ کے دین کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر کے رکھتے ہیں، دین کا مزاج انہوں نے بدل کے رکھ دیا۔ ہر بندہ دیکھیں، یاد رکھیں یہ بات، دین خود نہیں بولتا ہے، داعی بولتا ہے، اور داعی کو وہی بولنا چاہیے جو دین بولتا ہے۔ اگر داعی دین کی دعوت کے لیے اپنا مزاج لے کر آئے گا، اپنا انداز لے کر آئے گا، تو دعوت کے میدان میں ہو سکتا ہے کچھ دن تو لوگ واہ واہ کریں، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ سارے کا سارا نظام کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرمایا کہ اپنی زبان کو ان کے لیے نرم کر دینا۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَإِن يَخْشَىٰ، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ اس ایمان قبول نہیں کرنا، اسلام قبول نہیں کرنا، انبیاء کی بات نہیں ماننا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ بات کہی، لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے وہ بات مان، او یخشیٰ، یا اللہ سے ڈر جائے، اپنے معاملے سے رجوع کر لے۔ تو انبیاء نے کیا کہا اللہ تعالیٰ کے حکم پر؟ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان، اللہ ہمیں ڈر ہے، لیکن پیغمبر بھی ڈرتے ہیں، پیغمبر انسان ہوتا ہے نا، بشر ہوتا ہے، وہ ما فوق الفطرت چیز نہیں ہوتی، وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو دنیا کے معاملات اور ان دنیا کے معاملات سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ہر چیز، وہی چیز جو ہر بشر کو لاحق ہوتی ہے وہی پیغمبر کو لاحق ہوتی ہے، لیکن پیغمبر کا معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو رسول بنایا ہوتا ہے، اس لیے کائنات میں پوری کائنات کو ملا لیا جائے، پیغمبر کا مقابلہ عظمت میں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہوتا وہ انسان ہے۔ اس لیے پیغمبروں نے یہ بات کہی کہ اللہ ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ ہمارے اوپر حاوی نہ ہو جائے اور ہمیں کہیں وہ نقصان نہ پہنچا دے۔ تو میرے رب نے کیا کہا؟ فرمایا کہ قال لا تخاف، اللہ اکبر، یہ میرے رب کی معاملات ہیں، قوت اور طاقت ہے۔ قال لا تخاف، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اننی معکما اسمع و ارا، سبحان اللہ، کہاں میرا رب ہے اور کہاں فرعون کا دربار ہے اور کہاں یہ دو انبیاء جا کر دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور تمہیں سن بھی رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے تمہیں بیار مددگار ان کے حوالے کر دیا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے فرعون اور جلاد اور شداد اور نمرود دنیا میں آئے اور ان کے سامنے کلمہ حق کہنے والوں نے کلمہ حق کہا اور ڈٹ کر کہا، لیکن وہ اس کا کچھ بگاڑ سکے نہیں بگاڑ سکے۔ وجہ کیا تھی؟ اننی معکما اسمع و ارا، اللہ کی مشیت شامل تھی، اللہ کا ارادہ شامل، اللہ کی نصرت شامل، اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور سامنے والا مبہوت رہ گئے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے تو نمرود کوئی معمولی آدمی تھا، وہ بھی خدائی دعوے دار تھا، اس نے کہا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھائی میرا اللہ جو ہے وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو اگر خدائی دعوے دار ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب وہ چاہتا تو 1 منٹ میں گردن قلم کر سکتا تھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن نے بیان کیا ہے کہ مبہوت ہو گئے، جیسے کوئی بندہ جسے کہتے ہیں سکتہ داری ہو گیا، کسی آنکھیں اس کی پتھرا گئی، اس کی زبان بند ہو گئی، اس کی جواب نہیں بن پایا اس سے کہ اب اس کا میں کیا جواب۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت جب آتی ہے تو اللہ کی مدد بھی ساتھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دعوت دینے والوں کو، اللہ اپنے پیغمبروں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی تھی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلیے یہاں سے، اب پورا مکہ مکرمہ آپ کا دشمن تھا اور آپ کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا، راستے آپ کے بند تھے، آپ کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا، باہر لوگ تلواریں سونت کر کھڑے تھے، آپ کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا، اور سب نے 100 اونٹ انعام میں رکھے ہوئے تھے کہ 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر آئے گا۔ اس کے باوجود میرے رب نے کیا کیا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یہ تو چاہ رہے تھے، پلانیں بنا رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں گے، گرفتار کریں گے اور پھر ان کو قید کر کے رکھیں گے اور پھر ان کو قتل کر دیں گے۔ تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ اپنی جگہ تدبیریں کر رہے تھے، میرا اللہ اپنی جگہ پہ تدبیریں کر رہا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور میرے رب کی تدبیر یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نکلے ہیں
اور آپ نے یہ دعا پڑھ لی، یہ آیت پڑھ لی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت پڑھ کر نکلے، سامنے لوگ کھڑے تھے، آپ کو کوئی ایک بندہ بھی آپ کو دیکھ نہیں پایا، آپ ان میں سے نکل کر جو ہے ہجرت کے راستے پر چلے گئے۔ تو یہ میرے اللہ کی مدد ہوتی ہے داعی کے ساتھ یاد رکھیں، میرے اللہ کی نصرت ہوتی ہے داعی کے ساتھ یاد رکھیں۔ اسمع و ارا، ایسے کبھی نہیں ہوگا کہ میرا رب آپ کو تنہا چھوڑ دے، آپ اللہ کی بات کریں آپ کو اللہ تنہا چھوڑ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اللہ کے لیے مر مٹنے پہ تیار ہو، میرا رب آپ کو تنہا چھوڑ دے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا رب غیرت مند ہے، میرا رب سب سے زیادہ غیرت والا ہے، سب سے زیادہ اپنے بندوں پر مدد کرنے پہ قادر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی دعوت کے میدان میں جاؤ تو یہ اصول اور یہ ضابطے لے کر جاؤ، الفاظ نرم رکھو، لہجہ نرم رکھو، گفتگو دلائل سے مزین رکھو اور اچھے انداز سے گفتگو کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اگلے کے دل میں ڈال دے گا۔ یہ نہ بھی ہوا تو آپ کو تو اجر ملے گا نا انشاءاللہ، آپ کو تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ دوسری داعی کی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، دعوت دین دینے والا دلائل جو ہے نا اپنے پاس جمع رکھے۔ آپ کے پاس دلائل نہیں ہوں گے آپ بات نہیں کر سکتے۔ قرآن نے دلائل کی بنیاد پہ دین کو کھڑا کیا ہے، بالبینات والزبر، فرمایا دلائل ہیں، براہین ہیں۔ اب توحید کا آپ اگر کسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی کسی کو گالیاں دے کر بات کرنے کی؟ آپ قرآن سے شروع کریں، الف لام میم سے، اور والناس تک آپ جائیں، ہزاروں آیات آپ کو ملے گی جو صرف توحید پر آپ کو نظر آئیں گی، توحید پر آپ کو نظر آئیں گی، شرک کی نفی میں آپ کو نظر آئیں گی، شرک کی مذمت میں آپ کو نظر آئیں گی، اللہ کی توحید کے ڈنکے بجتے ہیں قرآن کے اندر۔ تو آپ دلائل حاصل کریں، ان دلائل کو پڑھیں، علم حاصل کریں۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، فرمایا جب میرے راستے کی طرف تم نے بلانا ہے تو دلائل کی بنیاد پر بلاؤ لوگوں کو۔ یہ اندھیر نگری نہیں ہے کہ ہم کہ ہمارے پیچھے چلو، کیوں چلو، بس ویسے ہی چلو، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو دعوت کے میدان میں دلائل اکٹھے کرنے، آپ نے کسی کو نماز پر قائل کرنا ہے تو دلیلیں اکٹھی کریں، روزے پر قائل کرنا ہے دلیلیں اکٹھی کریں، سود سے منع کرنا ہے دلیلیں اکٹھی کریں، رشوت سے منع کرنا ہے دلائل اکٹھے کریں، علی بصیرہ، یہ دلائل قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر فرمایا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں نے بھی لوگوں کو دلائل کی بنیاد پر بلایا ہے، اور میرے جو متبعین ہیں، میرے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ بھی لوگوں کو دلائل کی بنیاد پر بلائیں۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ پاک ہے، میں مشرکوں سے نہیں۔ تو داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ علم حاصل کرے، دلائل اکٹھے کرے اور دلائل کی بنیاد پر بات کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک اور بات فرمائی، اور قرآن پاک نے اس کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ دعوت دین میں اصلاح کا جو ہے وہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے انتقام، ایک ہوتا ہے تانا، ایک ہوتا ہے تان و تشنیع، ایک ہوتا ہے الزامات۔ ان ساری چیزوں کو اسلام نے ختم کر دیا ہے۔ آپ نے دعوت دینی ہے تو دعوت میں آپ کا جذبہ کیا ہونا چاہیے، آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کرے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اللہ کرے کہ اس کا دل بدل جائے، اللہ کرے کہ اس کے معاملات بدل جائے۔ اور قرآن پاک نے فرمایا ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، فرمایا کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ کا ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ اصلاح کا ارادہ ہونا چاہیے، تان و تشنیع نہ ہو اس کے اندر الزامات نہ ہو، اس کے اندر فتوے نہ ہو، جنت اور جہنم جو ہے وہ ان کو دے کر نہ آئے وہاں سے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو بات کر دی، اس کے بعد وہ جدھر مرضی ہے جاتا ہے جائے، ایسے نہیں۔ فتوے نہ لگائیں کسی کے اوپر، داعی فتوے نہیں لگاتا، داعی بات کرتا ہے، داعی اصلاح کرتا ہے۔ اور فرمایا وما توفیقی الا باللہ، آپ اصلاح کے جذبے سے بات کریں گے تو بات پھر اثر انداز کیسے ہوگی؟ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر بات آپ کی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، فرمایا کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کر جانا۔ پھر ایک اور داعی کی صفت، دعوت دیتے ہوئے داعی کا جو مقصود ہے وہ رضائے الہی ہو، حب مال حب جاہ نہ ہو۔ کہ میں نے آپ کے سامنے یہ تقریر کی ہے اور اس کے بعد میں اعلان کروں کہ جناب یہ آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں آپ نے مجھے یہاں MPA بنا دینا، MNA بنا دینا ہے۔ تو یہ جو انداز ہے نا یہ غلط ہے، یہ داعی کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ داعی جو ہے وہ لوگوں سے حب مال، کہ بھئی میں نے یہ تقریر کی ہے اس کے بعد اتنے پیسے آپ مجھے دے دیں۔ تو داعی حب مال اور حب جاہ، یہ جو بڑے بڑے مناصب ہوتے ہیں نا، اس کو وہ نہیں مانگتا لوگوں سے، اس کا لوگوں کے ساتھ اس چیز کا تعلق نہیں ہوتا، خالص اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ اور ہر پیغمبر
اپنی قوم کو یہ اسی انداز سے دعوت دیتا رہا ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. فرمایا کہ تم اگر میری بات نہیں مانو گے تو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانتا. میری دعوت میں تمہیں دعوت دینی ہے, میرے دین کی بات کرنی ہے, میں نے تمہیں دین کی طرف بلانا ہے, اور ان اجریہ الا علی اللہ, اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. میری اجرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ان اجریہ الا علی اللہ. ہر پیغمبر نے یہی بات کہی, ہر پیغمبر نے یہی دعوت کا انداز اپنایا کہ ہم تم سے اجرت نہیں مانگتے. اب تقریر کرنے کے بعد اس کے پیسے مانگ لینا, اور تقریر کرنے کے بعد جو ہے یہ کہنا کہ جناب آپ مجھے وزیر بنا دیں, مشیر بنا دیں, آپ مجھے کونسلر بنا دیں, تو داعی کے لیے یہ بات سجتی نہیں, داعی کے لیے یہ بات خطرناک ہے. اور جب سے داعی لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہے دعوت کے میدان میں, ان کی دعوت خراب ہو چکی ہے. لوگ یہ بات کہتے ہیں, آپ جیسے عظیم لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ مولوی سیاسی ہو گیا, ٹھیک ہے, یا تو آپ سیاست کو کسی اور انداز سے دیکھتے ہیں یا مولوی کو آپ سیاست میں نہیں دیکھنا چاہتے. تو بہرحال جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ایک الگ مسئلہ ہے, یہ ایک موضوع ہی الگ ہے, یہ بہت طویل موضوع ہے. لیکن میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو داعی ہے وہ لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ ان کی جیبوں کی طرف دیکھے, نہ ان کے مناسب کی طرف دیکھے, نہ کسی اور چیز کی طرف دیکھے. وہ دعوت کا انداز بالکل انبیاء والا اپنائے, اور ان سے کوئی اجرت, کوئی مال, کوئی عہدہ اس کا لالچ نہ ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دعوت کے میدان میں اثر پیدا کرتا ہے. تو فرمایا کہ ان اجریہ الا علی اللہ, ہماری اجرت تو اللہ کے پاس ہے, اجر تو اللہ نے دینا ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, ہاں مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کر, اللہ کا فرمانبردار بن کر. پھر دعوت کے میدان میں داعی کی ذات عملی نمونہ ہوتی ہے. دیکھیں اگر داعی خود عمل نہیں کرتا نا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ توحید پر قائم رہیں اور خود میں توحید پر قائم نہیں ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بات اثر کرنے. میں آپ سے کہتا ہوں نماز پڑھے, خود میں نماز کے اندر سستی کرتا ہوں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بات اثر انداز ہو. پہلے اپنی ذات پر عمل کیا جاتا ہے, پھر لوگوں کو دین کی دعوت ہے. اسلام کا اثر ایسے ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پیش کی اور پھر دنیا والوں کو دعوت دی. آپ علیہ السلام کی ذات کیسی تھی کہ کوئی نقص نہیں تھا آپ کی ذات کے اندر. آپ صادق تھے, آپ امین تھے, آپ کا دین کامل تھا, آپ کی ہر بات مکمل تھی. اس لیے آپ علیہ السلام کی ذات پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. تو داعی کی اگر ذات مجروح ہوگی, داعی کی ذات متنازع ہوگی, داعی کی ذات کے اندر گناہوں کے انبار ہوں گے اور سر عام وہ گناہ کرتا ہوگا یا کوئی اور ایسی برائی کے اندر ملوث ہوگا, تو کبھی بھی دعوت کا اثر نہیں ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. ان میں بہترین قول کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور عمل صالح کرنا. داعی کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے لیکن خود عمل صالح کرے, خود نیکی کے اوپر قائم رہے. وقال اننی من المسلمین, اور فرمایا کہ وہ یہ بات کہے کہ میں کیا ہوں, میں اللہ کا فرمانبردار ہوں. اور پھر قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, تو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت خطرناک بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم خود نہیں کرتے. اب میں آپ سے کہتا ہوں یہ کام آپ نہ کریں اور خود میں وہ کام کر رہا ہوں تو کیسے اثر ہوگا؟ آپ کہیں گے دیکھیں جی ان کا عمل کیا ہے اور ان کی باتیں کیا ہیں. اور آج دنیا کے اندر جو دعوت کا اثر نہیں ہو رہا اس کے پیچھے ایک یہ بات بھی کار فرما ہے, یہ عنصر بھی موجود ہے کہ داعی جو کہہ رہا ہے اس پر عمل نہیں کر رہا. اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے متعلق اور عیسائیوں کے متعلق یہ بات فرمائی کہ ان کے جو علماء تھے وہ یہی بات کرتے تھے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو جو ہے برائیوں میں مشغول رکھتے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے. لوگوں کو کہتے ہیں یہ کام نہ کرو, خود وہ کام کرتے ہو. لوگوں کو کہتے ہو حرام نہ کھاؤ, خود حرام کھاتے. لوگوں کہتے ہو سود نہ کھاؤ, خود سود لیتے بھی ہو دیتے بھی ہو. لوگوں کو کہتے ہو یہ کام نہ کرو, خود وہ کام کرتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, اور کتاب تو سب سے پہلے تم پڑھتے ہو. اللہ کا کلام تو داعی کے سامنے ہوتا ہے, اللہ کی باتیں تو داعی کے سامنے ہوتی ہیں, تو اس کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ یہ بات میں نے نہیں کرنی, لیکن وہ کر جاتا ہے. جب وہ کرتا ہے تو لوگ کیسے نہیں کریں گے. تو فرمایا کہ افلا تعقلون, تم اس بات پر عقل کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے, عقل مندی کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے داعی کے اوصاف پہ ایک اور بات رکھی. فرمایا کہ داعی کے اندر ناصحانہ انداز ہو, مناظرانہ انداز ہو. اگر مناظرانہ انداز ہوتا بھی ہے
تو اس کو بھی احسن طریقے سے ہونا چاہیے. ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. لوگوں کو حکمت سے اللہ کے دین کی طرف بلا. ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، واعظ حسنہ کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ. اور پھر وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ مناظرانہ انداز یہ کبھی لوگوں کے انداز نہیں ہوا، نہ پہلے ہوتا ہے نہ اب ہوتا ہے. یہ کہ آخری حلبہ ہوتا ہے یوں سمجھ لیجیے. لیکن اگر مناظرہ بھی کرنا پڑ جائے تو وجادلہم باللتی ہی احسن. مناظرہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو فتح کر لیا ہے. فاتح ہونے کا ہمیں بڑا شوق ہے. ہر بندہ جو ہے محمد بن فاتح بنا ہوا ہے. ہر شخص یہ سمجھتا ہے میں فاتح فلاں ہوں، فاتح فلاں ہوں. یہ فاتح ہونے کا چکر جو ہے یہ چھوڑ دینا چاہیے. آپ داعی ہیں، داعی کس بات کو فتح کرتا ہے؟ داعی تو اللہ کی دین کی بات کرتے ہیں. قبول کر لی اچھی بات، نہ قبول کی تو پھر اس سے یہ تو نہیں ہے کہ جناب میں فاتح فلاں ہو گیا ہوں. تو یہ جو ہمارے ہاں فاتح ہونے کا تصور ہے نا، یہ بڑا خوفناک. تو فرمایا کہ داعی جو ہے وجادلہم باللتی ہی احسن. کبھی اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے مناظرے کی اور مباہلے کی تو وہ بھی اچھے انداز سے ہونا چاہیے. وہ ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، صرف حجت قائم کرنے کے لیے ہونا چاہیے. حجت قائم کرنا، حجت قائم کرنا الگ چیز ہوتی ہے، فاتح بننا الگ چیز ہوتی ہے. حجت قائم کرنے کے لیے اگر مناظرہ کرنا پڑ جائے تو بھی اچھے انداز سے کیا جائے. تو قرآن نے بے شمار باتیں اور بھی اسی پہلو پہ نقل کی ہے، انبیاء کی زندگی نقل کی ہے کہ داعی کے کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے. یاد رکھیے یہ اوصاف اگر ہمارے اندر آ جاتے ہیں اور ان اوصاف کو لے کر، ان باتوں کو لے کر، ان ہدایات کو لے کر ہم اگر میدان کے اندر نکلتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا. کیونکہ ہدایت تو میرے اللہ کے پاس ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. منوانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے پہنچانا، ہمارا کام ہے بتلانا، ہمارا کام ہے اگلے کے سامنے دلائل رکھنا. آگے دل میں ڈالنا کس کا کام ہے؟ وہ میرے اللہ کا ہے. اس لیے فرمایا انک لا تہدی من احببت کہ آپ اگر چاہیں لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ کس کو کہی جا رہی ہے یہ بات؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے. ہم اور آپ یہ کہیں کہ سارا معاشرہ ہم ٹھیک کر دیں گے، ایسے نہیں ہوگا. انک لا تہدی من احببت. پیغمبر کا گھر ہے، پیغمبر کی زبان ہے، پیغمبر کی تعلیم ہے، پیغمبر کی تربیت ہے، اور پیغمبر کا بیٹا کیا ہے؟ وہ کافر ہے. پیغمبر کا بیٹا کافر ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے انک لا تہدی من احببت. یہ ہدایت آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کی بس کی بات صرف بتلانا. ولیکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ ایمان لے آئے، یہ ایمان لے آئے، یہ ایمان لے آئے. اور جب وہ دنیا سے بے ایمانی چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آنسو بہایا کرتے تھے کہ کاش وہ جہنم میں چلا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے. جسے چاہتے ہیں ہم ہدایت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہم ہدایت نہیں دیتے. آپ اور میرا کام پہنچانا ہے، احسن انداز سے پہنچانا ہے، دلائل براہین کی روشنی میں پہنچانا ہے، اور باقی میرے اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.